کردمش آزاد ہم بروئے تو یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں بھی حضور کا بندہ، میں بھی حضور کی بارگاہ کا غلام، اور یہ بلال بھی حضور کے بندہ، حضور کی بارگاہ کے غلام۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے حضور کے سامنے بلال کو آزاد کر دیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درد میں کیا مزہ پایا تھا، اس درد میں کیا لذت پائی تھی؟ اس درد کے کم ہونے کی دعا نہیں کی، اس درد کے مٹنے کی تمنا نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ میرے آقا میری محبت کا امتحان لے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت میں جو سرشار ہوتا ہے، ان کے درد میں جو تڑپتا ہے، اس درد میں وہ مزہ پاتا ہے جو دنیا کی عمدہ سے عمدہ ترین چیز میں وہ لذت نہیں پاتا۔ اس لیے اس کی پکار یہ ہوتی ہے، الا یا ایھا الساقی ادر کاسم وناولھا، اے پلانے والے مجھے ایک محبت کا جام اور پلا دے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ مسلمانوں، اس پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے، ایمان کی جان ہے۔ اس پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں وہابیوں نے، دیوبندیوں نے گستاخانہ کلمات لکھے، چھاپے پھیلائے، شائع کیے۔ وہ پیارے محبوب جن کا احسان، وہ احسان کہ اس سے بڑھ کر احسان دنیا جہان میں کوئی نہیں کر سکتا، وہ محبت کہ ایسی محبت دنیا جہان میں کوئی نہیں دے سکتا، نہ ماں دے سکتی، نہ باپ دے سکتا، نہ بھائی دے سکتا ہے، نہ دوست احباب دے سکتے ہیں، نہ کوئی اور دے سکتا ہے۔ وہ درد اس قلب پاک میں ہم گناہگاروں کا ہے کہ ایسا درد دنیا جہان میں کسی کے دل میں ہمارا نہیں ہے۔ اس پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے احسانوں کا بدلہ وہابیوں نے، دیوبندیوں نے کیا دیا؟ ان کے علم باغ کے بارے میں لکھا کہ جیسا علم ان کو ہے ایسا علم تو بچوں، پاگلوں، جانوروں سب کو ہوتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر یہ بولی بولنے کے بعد کہتے ہیں اس بولی کا مطلب یہ نہیں ہے، اس بولی کی مراد یہ نہیں ہے، اس بولی کا معنی یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، آپ صبح سے لے کر کے شام تک کے بے شمار بولی بولتے ہو، کیا کبھی بے شمار بولی بولتے بھی ہو، بے شمار بولیاں سنتے بھی ہو، لیکن کبھی تمہارے خیال میں، کبھی تمہارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اس بولی کا مطلب یہ نہیں ہے، اس بولی کا مطلب یہ نہیں ہے؟ اور یہ خبثا، یہ توہین کرنے والے خود بھی بے شمار بولیاں صبح سے لے کر کے شام تک بولتے اور سنتے ہیں، اور کہیں یہ عذر نہیں کرتے ہیں کہ ہماری اس بولی کا یہ مطلب نہیں ہے، ہماری اس بولی کا وہ مطلب نہیں ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں ایسی صاف سری گندی گستاخی لکھتے، چھاپتے اور شائع کرتے ہیں، اور گرفت کرنے پر کہتے ہیں ہماری بولی کا وہ مطلب نہیں ہے۔ حالانکہ خود ان کا امام مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھ چکا کہ پہلی بولنے کی اور جگہیں ہیں، پہلی بولنے کی
اور جگہیں ہیں کوئی باپ یا بادشاہ سے پہلی نہیں بولتا، یعنی خود اس کو اقرار ہے کہ باپ کے سامنے کوئی پیشدار بات نہیں بولتا، بادشاہ کے سامنے کوئی پیشدار بات نہیں بولتا، بلکہ یہاں صاف صاف بات بولتا ہے، اور خود وہ اور اس کے متبعین اس سے بڑھ کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں ایسی گندی گندی بولی لکھتے ہیں، چھاپتے ہیں، شائع کرتے ہیں۔ تو بادشاہ کی ان لوگوں کے نزدیک قدر ہے، بادشاہ کی ان کی نظر میں عزت ہے کہ وہاں پہلی نہیں بولتے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی شان ایک بادشاہ سے بھی کم ان کی نظر میں ہے کہ یہاں بولی بولتے ہیں اور پھر اس کو پہلی قرار دیتے ہیں، اس کو پیشدار کہتے ہیں اور کہتے ہیں اس بولی کا مطلب یہ نہیں ہے، اس بولی کا معنی یہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم جل شانہ نے ان کے عذروں کا، ان کے ہیلوں کا دربار جلایا اور ارشاد فرمایا لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد۔ یہ آیت کریمہ جس کے بارے میں نازل ہوئی اس نے بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی ہی کی تھی اور کہا تھا وما یدری ہے بالغیب، محمد غیب کیا جانے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ گستاخی کرنے کے بعد جب اس سے مطالبہ ہوا تو بول پڑا میرا مطلب یہ نہیں، میں نے تو راستہ کاٹنے کے لیے ہنسی میں یوں ہی کہہ دیا تھا، میرے دل کا عقیدہ وہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم جل شانہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، محبوب تم ان سے پوچھو تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، محبوب فرما دو کیا اللہ سے ہنسی کرتے ہو، کیا اللہ کی آیتوں سے ہنسی کرتے ہو، کیا اللہ کے رسول سے ہنسی کرتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد۔ مسلمانوں اس پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کو دیکھو، اس پیارے محبوب کا مقام دیکھو۔ بولنے والے نے بولی اس پیارے محبوب کے بارے میں بولی، بولنے والے نے گستاخی اس محبوب کی بارگاہ میں کی، اور پروردگار عالم کیا فرماتا ہے اب اللہ، کیا تم اللہ سے ہنسی کرتے ہو، اللہ کی شان میں توہین کرتے ہو؟ قل اب اللہ و آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی شان میں توہین کرتے ہو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی شان میں توہین کرتے ہو۔ یعنی یہ محبوب وہ ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، اس کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ ہے، جس نے یہاں توہین کی وہ بارگاہ الہی میں توہین کا مجرم ہوا۔ مسلمانوں یہ بھی دیکھو کہ وہ گستاخی کرنے والا، وہ توہین کی بولی بولنے والا کون تھا؟ یہودی تھا، عیسائی تھا، بت کا پجاری تھا؟ نہیں، کلمہ پڑھتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا، حج و زکوٰۃ بھی دیتا اور جہاد میں بھی شریک تھا۔ یہ واقعہ سفر جہاد میں پیش آیا، جہاں سر پر کفن باندھ کر کے نکلنا ہوتا ہے تو نمازی ہے، روزہ دار ہے، حج و زکوٰۃ کا پابند ہے، جہاد کرنے والا ہے، اور پھر اس کی زبان سے گستاخی کی بولی نکلی۔ پروردگار عالم نے کیا فرمایا لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد۔ تو گستاخی کرنے کے بعد نماز کام آئی، روزہ کام آیا، حج کام آیا، زکوٰۃ کام آئی، جہاد میں شریک ہونا کام آیا؟ کیا وہ گستاخی کرنے والا جاہل تھا؟ اس کو علم نہیں تھا؟ ارے اس نے علم بھی حاصل کیا، قرآن بھی سیکھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے کلمات کو بھی سیکھا۔ اور کہاں سیکھا؟ کسی مدرسہ میں، کسی دارالعلوم میں نہیں، بلکہ جن پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے، ان کی بارگاہ میں زانو طے کر کے اس نے قرآن سیکھا۔ تو ایسا قرآن کا جاننے والا، حدیث کا جاننے والا، اس کی زبان سے اتنی بولی نکلی حضور غیب کیا جانے، اس کا کوئی علم کام نہ آیا۔
پروردگار عالم نے اس کے تمام عذر و حیلوں کا دربار جلایا اور صاف فرما دیا لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد۔ تو اس منافق کی بولی کو، اس گستاخ کی بولی کو ایک طرف رکھو، اور وہابیوں دیوبندیوں کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے جو اپنی کتاب حفظ الایمان میں گستاخی لکھی ہے اس کو دوسرے پلے میں رکھو۔ انہوں نے کیا لکھا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا بعض علم غیب تو ہر صبی و مجنون یعنی ہر بچے ہر پاگل کو ہوتا ہے، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم تمام جانوروں اور چوپایوں کو ہوتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مسلمانوں، جس کے دل میں بھی ذرہ برابر ایمان ہوگا اس منافق کی بولی سے ہزاروں درجہ بڑھ کر گندی گھنونی بولی کیا وہابیوں کی پیشوا کی نہیں کہے گا؟ یہ نہیں تسلیم کرے گا کہ وہابیوں کے پیشوا کی بولی اس منافق کی بولی سے ہزاروں درجہ بڑھ کر کے گندی اور گھنونی ہے۔ تو جب اس سے کم گستاخی پر، اس سے ہلکی گستاخی پر قرآن کریم کا یہ فتویٰ قد کفرتم بعد ایمانکم، تو اس سے ہزار درجہ بڑھ کر کے جو گندی گھنونی گستاخی ہے، کیا اس پر قرآن کریم کا یہ فتویٰ نہیں نافذ ہوگا؟ بے شک نافذ ہوگا، اور بے شک نافذ ہوا۔ تو مسلمانوں، اس پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا دامن، ان کی محبت کا دامن ایسی مضبوطی کے ساتھ تھامو کہ جو بھی ان کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، ان گستاخوں کا ساتھ دینے والا ہو، ان گستاخوں کی حمایت کرنے والا ہو، ان گستاخوں کو اپنے دل میں بٹھانے والا ہو، ایسوں کی محبت سے تمہارا دل خالی ہو۔ اس پیارے محبوب کی محبت کا جلوہ اپنے سینے میں رکھنا چاہتے ہو، اس پیارے محبوب کے دامن سے دنیا و آخرت میں لپٹے رہنا چاہتے ہو، ان کے احسانوں سے حصہ دنیا اور آخرت میں چاہتے ہو، ان کی غم گساری، ان کے درد سے فیض یاب ہونا دنیا و آخرت میں چاہتے ہو، تو جو بھی ان کا دشمن ہو، ان کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، ان کے گستاخ کا حمایتی ہو، اس کی محبت کو دل سے نکال پھینکو، اس کی محبت کو دل سے نکال باہر کرو، اور اپنی دل کو اس پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا ایسا مدینہ بناؤ کہ دل میں ان کی محبت ہو، ان کے چاہنے والے کی محبت ہو، اور ان کے مخالف، ان کا دشمن تمہارا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، جگر کا ٹکڑا ہو، آنکھ کا تارا ہو، کوئی ہو، اس کو دل سے نکال کر کے صاف کھرچ کر کے پھینک دو۔ اگر تم نے ان کی محبت کے امتحان میں اپنے آپ کو یوں ثابت قدم کر لیا تو جانتے ہو پروردگار عالم کی طرف سے تم پر کیا رحمت و نور کی بارش ہوگی۔ اپنے رب کا ارشاد سنو، اپنے رب کا ارشاد سنو، فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ محبوب، جو لوگ اللہ و قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کے دلوں میں اللہ و رسول کے دشمن کی محبت نہیں پاؤ گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ، اگرچہ وہ دشمن ان کے اپنے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، ان کے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے اپنے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ دشمن ان کے اپنے خاندان ہی کے کیوں نہ ہوں۔ تو مومن نے جب سب کی محبت کو دل سے نکال پھینکا اور اپنے دل کو اللہ و رسول کی محبت کے لیے خالص کر دیا، پروردگار عالم اس بندہ مومن کو کیا بشارت دیتا ہے؟ سنو، ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، اور اللہ کا لکھا مٹتا نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بشارت ہے کہ وہ بندہ مومن ایمان کی دولت لے کر کے دنیا سے جائے گا۔ مسلمانوں، یہ ایمان کی دولت، یہ اسلام کی نعمت، کیسی عظیم نعمت، کیسی عظیم دولت، جس پر آخرت کی کامیابی مرتب ہے، جس پر آخرت کی فلاح و بہبودی کا دار و مدار ہے، اور آخرت وہ ہے جس کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ دنیا میں اگر بخار آ جاتا ہے تو آدمی کو تسلی ہوتی ہے کہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں،
اس دوا سے نہیں اس دوا سے، اس دوا سے نہیں تیسری دوا سے، اس طبیب سے نہیں